السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ کہانی میرے بچپن کے دوست حافظ عبید کی ہے۔ میں اسے ہمیشہ ایک نیک، دیندار اور پرہیزگار انسان سمجھتا تھا۔ عبید بچپن ہی سے قرآن کا حافظ تھا، مسجد میں امام تھا، لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا تھا اور بظاہر اس کی زندگی بہت پاکیزہ نظر آتی تھی۔ میں اس پر فخر محسوس کرتا تھا کہ میرا دوست اللہ کے قریب ہے۔ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اس کے دل کے اندر کوئی اندھیرا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ عبید شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ میں جب بھی اسے دیکھنے جاتا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ جاتا تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں اکثر اس کی قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، قبرستان کی خاموشی، ہلکی ہلکی ہوائیں، ایک عجیب سا سکون۔ لیکن کچھ عرصے بعد مجھے وہاں عجیب چیزیں محسوس ہونے لگیں۔ ایک دن جب میں قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا تو اچانک زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے قبر کے اندر کوئی تڑپ رہا ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ایک خوفناک آواز آئی، یہاں قرآن نہ پڑھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ آیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم تھا، لیکن دل کو تسلی نہ ہو سکی۔ اسی رات میں نے ایک بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ عبید قبر سے نکل کر ایک خوفناک اور بگڑی ہوئی شکل میں میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پر وحشت تھی اور وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم قرآن پڑھ کر مجھے عذاب کیوں دیتے ہو؟ مجھے سکون کیوں نہیں لینے دیتے؟ پھر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چیخ کر نیند سے جاگ اٹھا۔ میرے پورے جسم پر پسینہ تھا اور دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد میری ملاقات عبید کے بھائی سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک تلخ حقیقت بتائی کہ عبید بظاہر نیک تھا، لیکن چھپ کر بہت بڑے گناہوں میں مبتلا تھا۔ اس کی زندگی میں ناجائز تعلقات تھے اور وہ ایسے گناہ کر چکا تھا جن کا تصور بھی روح کو کانپا دیتا ہے۔ میں نے یہ سب ایک عالم دین کو بتایا۔ انہوں نے کہا، جو لوگ دنیا میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، قبر میں مزید تکلیف بن جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری تلاوت اس روح کے لیے عذاب کا سبب بن رہی ہو۔ یہ سن کر میرا دل لرز گیا۔ اس دن میں نے یہ بات سمجھ لی کہ صرف ظاہری نیکی کافی نہیں ہوتی، اصل نیکی انسان کے عمل اور کردار میں ہوتی ہے۔ اب میں اس کی قبر پر جا کر قرآن نہیں پڑھتا، بلکہ اس کے نام پر صدقہ دیتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں چندہ دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو اس پر رحم فرما دے۔ معزز سامعین، اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ جو انسان تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ مجمع میں نیکی کا دکھاوا کر کے خود کو نہیں بچا سکتا۔ آج اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو اپنے اعمال درست کر لیں، کل صرف پچھتاوا رہ جائے گا اور قبر میں ہمارے ساتھ صرف ہمارا عمل جائے گا، لوگوں کی تعریفیں نہیں۔